بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستو، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم۔ قسط نمبر 46 تاریخ اسلام کی ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ تو دوستو، اس میں ہم بیان کریں گے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی سخاوت۔ تو دوستو، آپ صحابہ کرام میں سب سے زیادہ سخی تھے۔ آپ کے شان نزول آپ ہی ہیں۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنا مجھے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مال سے نفع پہنچا، کسی کے مال سے نہیں پہنچا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو کر فرمانے لگے کہ میں اور میرا مال کیا چیز ہے، جو کچھ ہے سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی طفیل ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق کے مال میں ویسا ہی تصرف فرماتے تھے جیسے آپ مال میں جس روز حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ایمان لائے، اس روز ان کے پاس 40,000 درہم تھے۔ آپ نے وہ سب کے سب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خرچ کر دیے۔ ایک روز حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیعت عشرت یا جنگ تبوک کے چندہ کا ذکر فرما کر کہنے لگے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب ہمیں ہمارے تصدیق کرنے کا حکم دیا تو میں نے حضرت ابوبکر صدیق سے بڑھ کر مال تصدیق کرنے کا مصمم ارادہ کر لیا اور اپنا نصف مال تصدق کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے دریافت کی کہ اپنے اہل و عیال کے واسطے کچھ چھوڑا ہے، تو میں نے عرض کیا کہ باقی سب نصف۔ اتنے میں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اپنا سارا مال لیے ہوئے آ گئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بھی وہی سوال کیا۔ انہوں نے جواب دیا کہ اہل و عیال کے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کافی ہے۔ میں نے یہ دیکھ کر کہا کہ میں حضرت ابوبکر صدیق سے کسی بھی بات میں نہ بڑھ سکوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں سب کا احسان اتار چکا ہوں، البتہ ابوبکر صدیق کا احسان باقی ہے۔ ان کا بدلہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ دے گا۔ کسی شخص کے مال سے مجھے اتنا فائدہ نہیں پہنچا جتنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے مال سے۔ آپ صحابہ کرام میں سب سے زیادہ عالم اور ذکی تھے۔ جب کسی مسئلے کے متعلق صحابہ کرام میں اختلاف رائے ہوتا تو وہ مسئلہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیا جاتا تھا۔ آپ اس پر جو حکم لگاتے وہ عین ثواب ہوتا۔ قرآن مجید کا علم آپ کو سب صحابیوں سے زیادہ تھا، اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو نماز میں امام بنایا۔ سنت کا علم بھی آپ کو کامل تھا، اسی لیے صحابہ کرام مسائل سنت میں آپ سے رجوع کرتے تھے۔ آپ کا حافظہ بھی قوی تھا۔ آپ نہایت ذکی طبع تھے۔ آپ کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض صحبت ابتدائے بعثت سے وفات تک حاصل رہا۔ زمانہ خلافت میں جب کوئی معاملہ پیش آتا تو قرآن مجید میں اس مسئلہ کو تلاش فرمانے کے لیے اگر قرآن مجید میں نہ ملتا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قول اور فعل کے مطابق فیصلہ کرتے۔ اگر ایسا قول اور فعل کوئی نہ معلوم ہوتا تو باہر نکل کر لوگوں سے دریافت فرماتے کہ تم میں سے کسی نے کوئی حدیث اس معاملے کے متعلق سنی ہے۔ اگر کوئی صحابی ایسی حدیث بیان نہ فرماتے تو آپ جلیل القدر صحابہ کو جمع فرماتے اور ان کی کثرت رائے کے موافق فیصلہ صادر فرماتے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرب بھر کے بالعلوم اور قریش کے بالخصوص بڑے نصاب تھے، حتیٰ کہ جہیر بن محتم جو عرب کے بڑے نصابوں میں شمار ہوتے تھے، حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خوشا چین تھے اور کہا کرتے تھے کہ علم نسب کے سب سے بڑے نصاب سے سیکھا ہے۔ علم تعبیر میں بھی آپ کو سب سے زیادہ فوقیت حاصل تھی، یہاں تک کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں آپ خوابوں کی تعبیر بتایا کرتے تھے۔ امام محمد بن سیرین کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سبب سے بڑے معبر تھے۔ آپ سب سے زیادہ فصیح تقریر کرنے والے تھے۔ بعض اہل علم کا اس پر اتفاق ہے کہ صحابیوں میں سب سے زیادہ فصیح ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ تمام صحابیوں میں آپ کی عقل کامل اور اس بات رائے مسلم تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے باریک فرمایا ہے کہ اس
امت محمدی میں سب سے زیادہ افضل ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو شخص مجھ کو ابو بکر صدیق عمر رضی اللہ تعالیٰ پر فضیلت دے گا اس کے درے لگاؤں گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ابو بکر پر رحم کرے کہ اس نے اپنی بیٹی مجھے زوجیت میں دی اور مجھے مدینہ تک پہنچایا، اور بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آزاد کیا۔ اللہ تعالیٰ عمر رضی اللہ تعالیٰ پر رحم کرے کہ حق بات کہتے ہیں خواہ کتنی ہی تلخی کی نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ عثمان رضی اللہ تعالیٰ پر رحم کرے کہ ان سے فرشتے یا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ پر رحم کرے، اللہ ہی جہاں کہیں علی رضی اللہ تعالیٰ ہو حق اس کے ساتھ رکھ۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لوگوں نے صدیق اکبر کو بالا جمع خلیفہ بنایا کیونکہ اس وقت دنیا کے پردے پر ان سے بہتر آدمی نہ ملا۔ معاویہ بن فرا کہتے ہیں کہ صحابہ کو کبھی خلافت ابو بکر صدیق میں شک نہیں ہوا اور لوگ ہمیشہ ان کو خلیفہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے رہے، اور صحابی کبھی کسی خطا یا گمراہی پر اجماع نہیں کر سکتے۔ عطا بن مصعب کہتے ہیں کہ بیعت خلافت کے دوسرے دن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 چادریں لی ہوئے بازار کو جاتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ فرمایا بازار۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا آپ یہ دھندے چھوڑ دیں، آپ مسلمانوں کے امیر ہو گئے۔ آپ نے فرمایا پھر میں اور میرے اہل و عیال کہاں سے کھائیں گے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ کام ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ کے سپرد کیجیے۔ چنانچہ دونوں صاحب ابو عبیدہ کے پاس پہنچ گیا اور ان سے ابو بکر صدیق نے کہا کہ میرا اور میرے اہل و عیال کا نفقہ مہاجرین سے وصول کر دیا کرو۔ ہر چیز معمولی حیثیت کی چاہیے، گرمی ہو اور جانوروں کے کپڑوں کو بھی ضرورت ہوگی۔ جب پھٹ جایا کریں گے تو ہم واپس کر دیا کریں گے اور نئے لے لیا کریں گے۔ چنانچہ حضرت ابو عبیدہ ہر روز آپ کے یہاں آدھی بکری کا گوشت بھیج دیا کرتے تھے۔ ابو بکر بن حفص کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے انتقال کے وقت عائشہ سے فرمایا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ مسلمانوں کو کام کرنے کی اجرت میں نے کوڑی پیسے کا فائدہ حاصل نہیں کیا تھا، سوائے اس کے کہ موٹا جھوٹا کھا پینٹ لیا۔ اس وقت مسلمانوں کا تھوڑا یا بہت کوئی مال سوائے اس حبشی غلام اور اونٹنی اور پرانی چادر کے میرے پاس نہیں ہے۔ جب میں مر جاؤں تو ان سب کو عمر بیت کے پاس بھیج دینا۔ حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے انتقال کے وقت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ میرے مرنے کے بعد یہ اونٹنی جس کا دودھ ہم پیتے تھے اور یہ بڑا پیالہ جس میں ہم کھاتے تھے اور یہ چادریں عمر رضی اللہ تعالیٰ کے پاس بھیج دینا، کیونکہ میں نے ان چیزوں کو بحیثیت خلیفہ ہونے کے بیت المال سے لیا تھا۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو یہ چیزیں پہنچی تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ابو بکر صدیق پر رحم فرمائے کہ میرے واسطے کیسی کچھ تکلیف اٹھائی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے بیت المال میں کبھی مال اور دولت جمع نہیں ہونے دیا، جو کچھ آتا مسلمانوں کے لیے خرچ کر دیتے، فقراء مساکین پر حصہ مساوی تقسیم کر دیتے تھے، کبھی گھوڑے اور ہتھیار خرید کر فی سبیل اللہ دے دیتے، کبھی کچھ کپڑے لے کر غربا سارا نشینوں کو بھیج دیتے، حتیٰ کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کے وفات کے بعد ماں اور چند صحابیوں کے بیت المال کا جائزہ لیا تو بالکل خالی پایا۔ محلہ کی لڑکیاں اپنی بکریاں لے کر آپ کے پاس آ جایا کرتی تھی اور آپ سے دودھ دعا کر لے جاتی۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت سے آدمی مل جل کر اس طرح بیٹھتے کہ کوئی پہچان بھی نہ سکتا تھا کہ ان میں خلیفہ کون ہے۔ تو دوستو اس کے ساتھ ہی ہم اجازت چاہتے ہیں کل تک کے لیے۔ کل انشاءاللہ تعالیٰ ہم اگلی قسط میں آپ کے سامنے پیش ہوں گے۔ اللہ حافظ۔